چونکہ قرآن کے یہاں احکامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے صدقے کے بارے میں بات آئی تھی، اور اس سے پہلے شراب کی حرمت اس کے متعلق بات آئی، جوئے کی حرمت اس کے متعلق بات آئی۔ اب آج آپ کے سامنے یتیموں کے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنی ہیں، پھر اس سے آگے کافر مرد یا کافر عورت سے نکاح ہو سکتے نہیں ہو سکتا، وہ اگلے درس میں، پھر اس سے آگے ایام مخصوصہ کے کچھ مسائل، پھر طلاق کے مسائل، پھر بچوں کو دودھ پلانے کا، فیڈ کرنے کا اس کے کیا احکامات ہیں، پھر آگے جا کر عدت کے مسائل، یہ جا کر مسائل چلتے رہیں گے۔ آج یتیموں کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلے اس کا خلاصہ عرض کر دوں گا تو ترجمہ سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ اہل عرب، ان کے ہاں جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو وہ اس یتیم اور وہ بچہ اس کو میراث میں کافی مال ملتا اس کے والد کی طرف سے میراث میں، تو اہل عرب یہ کیا کرتے تھے کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اس کا مال قبضے میں لے لیتے تھے۔ اگر لڑکی ہوتی تو کوشش کرتے کہ یہ لڑکی ہمارے ہی گھر کے اندر اس کی شادی ہو جائے تاکہ اس کے پاس جو مال ہے وہ ہمارے ہی گھر کے اندر رہے۔ لڑکا ہو تو ہم اس کو اپنی بچی دیں تاکہ وہ مال ہمارے گھر کے اندر ہی رہے، اس کا یہ مال باہر نہ جائے، یہ لالچ ہوتی تھی، اور یہ اس سے نفع حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ اس پر پھر کیا ہے، جب اسلام آیا، اسلام کے احکام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پابندی لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں قرآن پاک کی اتنی اس بارے میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو یہ مال نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اپنے پیٹ میں دوزخ کے انگارے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہ عنقریب دوزخ میں جلیں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 152، اس میں اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ، لینا تو دور کی بات ہے، إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، مگر اچھے انداز سے لو۔ اس طرح کی قرآن کی آیتیں اتری۔ اب کیا ہے، پابندی لگے کہ بھئی یتیم کے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب صحابہ کرام مسلمان جب ہوئے، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو یہ آہستہ آہستہ احکام اتر رہے تھے۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ کہ یتیم کے مال کو آپ لے نہیں سکتے ہیں، تو بھائی کسی کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے محبت ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنی کسٹڈی میں، اپنی پرورش میں، اپنے زیر سایہ، اپنی ماتحتی میں، اپنی کفالت میں رکھوں۔ اس کا مال بھی ظاہر بات ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا پتہ مال کا، وہ جا کر گنوا بیٹھے گا، مال کو ضائع کر دے گا، تو مال بھی میں اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے بطور حفاظت کے مال اپنے پاس رکھوں۔ لیکن قرآن کا فرمان یہ ہے کہ بھائی اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو وہ صحابہ پریشان ہو گئے تھے۔ بعض تفسیروں میں آتا ہے یہ دل میں ان کے بات آئی، یہاں تک کہ ان کے گھر میں یتیم پرورش میں ہوتا ہے، لیکن یتیم کا کھانا الگ رکھتے ہیں، اس کا پانی الگ رکھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب کھانا اس کا الگ رکھتے، پانی الگ رکھتے، بسا اوقات یتیم تھوڑا کھانا کھاتا، کچھ چھوڑ دیتا، یہ لیکن یہ ہاتھ نہ لگاتے کہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ کھانا یوں ہی خراب ہو جاتا، سڑ جاتا، لیکن یہ ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ نے منع کیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ پریشانیاں، تو بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ صرف یہ دل میں خیال آیا ان کے کی تو بڑی پریشانی ہو رہی ہمارے لیے، اور بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے آپ علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول یتیم کے بارے میں یہ اللہ کا حکم آیا ہے سراغوں پر، لیکن ہم میں ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی جس کے ماتحتی میں اگر یتیم ہو، دیکھیں پیچھے جہاد کا ذکر ہوا ہے، آپ کے اسی میں پیچھے جہاد کا ذکر آیا تھا نا، تو ظاہر بات ہے مجاہد شہید ہوتا ہے، میدان جنگ میں شہید بھی تو ہوگا نا، سارے غازی تو نہیں ہوں گے، اب ان بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ اس لیے یتیم کے حکام اللہ نے کیا کیے، یہاں بیان کیے۔
یہ اس کے ساتھ تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ تو اللہ کے رسول ظاہر بات ہے ہمارے شہیدوں کے بچے ہمارے پاس آئیں گے، یتیم ہیں، اب ہم میں سے کوئی اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ الگ گھر دے، الگ کھانا دے، الگ پانی دے، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی جو آج میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ پہلے اس کا خلاصہ عرض کر کے پھر یتیم کی ڈیفینیشن کیا، یتیم کس کو کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، اور ہم کسے یتیم کہہ بیٹھ رہے ہیں آج۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے میرے نبی یہ آپ سے، یہ صحابہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے بھلائی بہتر ہے، یعنی ان کے لیے بھلائی کی نیت کرنا، خیر خواہی کی نیت کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ گھبرا رہے ہیں کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ہم مکس نہیں کر سکتے، بڑے مسئلے ہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے، اب میں اجازت دیتا ہوں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو کھانے پینے میں شریک کرنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن شریک جو ان کو کرو گے، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شریک کرو گے تو تمہاری نیت خیر خواہی کی ہو، اگر نیت میں بگاڑے کہ اس کے مال کو میں قبضہ کروں گا، آگے اللہ نے فرمایا اللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے، کون فسادی ہے، کس کی نیت میں بگاڑ ہے اور کس کی نیت کے اندر سدھار ہے، کس کی نیت خیر خواہی والی ہے، کس کی نیت قبضے والی ہے، اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اجازت میں نے اس لیے دی، اگر میں اجازت نہ دیتا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ، تو تم مشقت میں پڑ جاتے، کہ وہی جو آپ اپنی مشقت بیان کر رہے ہو مشقت میں پڑ جاتے، لیکن ان اللہ عزیز حکیم، میں غلبے والا ہوں، میں حکمت والا ہوں۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے لا یتم بعد الاحتلام، پہلے میں یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس لڑکے کا والد انتقال کر جائے، لڑکی کا والد انتقال کر جائے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیمی کے سارے احکام پھر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن یہ بالغ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد الاحتلام، بالغ ہونے کے بعد یتیمی کے احکام نہیں ہوں گے۔ 80 سال کا بابا جی کہے گا جی میں بھی یتیم ہوں، میرے بال سفید ہوں گے، مجھے بھی زکوٰۃ دے دو، ابے بھائی سائڈ پر ہو جا بھائی۔ یتیم کے احکام بالغ ہونے کے بعد ختم، بالغ ہونے سے پہلے پہلے یتیم ہے، اس کے ساتھ سب کچھ انسان کرے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد مسلمان کو بے آسرا چھوڑ دے، لیکن وہ جو یتیمی کی خاص احکام ہے کہ سر پر ہاتھ رکھو تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ یتیمی والے جو فضائل ہیں یہ صرف بلوغت تک ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ فضائل کیا ہے، اب یہ اس کا کوٹا ختم ہو گیا، یہ پیکج تھا اس کے لیے، بلوغت تک ختم ہو گیا۔ تو اہل عرب یہ کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کو پہلے لیتے تھے تاکہ کیا ہے بھائی شادی بھی اس کی ہمارے یہاں ہو تاکہ اس کا مال نہ جائے، اور یہ ہمارے اندرونی سندھ میں اور یہ پنجاب کے دیہی علاقوں کے اندر پہلے یہ بات سننے میں آتی تھی کہ کسی کی بھتیجی، اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا اور اس کی بھتیجی ہوتی تو یہ کیا کرتے، اپنے اگر ان کے یہاں کوئی کیا ہے بیٹا وغیرہ نہیں ہوتا اور یہی ایک لڑکی ہوتی اور اس کے باپ نے مال چھوڑا ہوتا تو یہ قرآن سے شادی کروا لیتے تاکہ کسی لڑکے سے شادی اس کی نہ ہو، ورنہ مال جائے گا اس کی طرف، اس لیے قرآن سے شادی کر لیتے تاکہ مال اسی کے گھر کے اندر رہے۔ ایسی جہالت والی حرکتیں بھی ہوئی ہیں، صرف پیسے کے چکر میں اتنا اندھا انسان ہو جاتا ہے جب ہونے پہ آتا ہے۔ تو شریعت نے فرمایا بھائی شروع میں کہ بھائی آپ قریب نہ جانا، صحابہ نے مشکلات عرض کی، یا دل میں بات تھی، اللہ نے آسمان سے قرآنی آیات اتار دی، اور بعض تفسیروں میں آتا ہے بعض لوگوں کا کانسیپٹ اور نظریہ یہ تھا یتیم کا مال نحوست والا ہوتا ہے، اگر یہ ہمارے مالوں میں مل گیا تو ہمارا مال بھی ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ یتیم منحوس ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ نہیں بھائی نہیں، یتیم منحوس نہیں ہے بھائی، اگر یتیمی عیب ہوتا تو اللہ کی نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ یتیم کیوں ہوتا؟ اگر یتیمی عیب ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کیوں یتیم بناتے؟ یتیم ہونا عیب کی بات نہیں ہے، جس طرح بیٹیاں والا ہونا عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے آنگن میں بچیاں کیوں ہوتی؟ بیٹے تو انتقال کر گئے تھے بچپن کے اندر، تو بیٹیاں بھی عیب نہیں ہیں، یتیم ہونا بھی عیب نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو فیصلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا نظریہ بھی درست کر دیا کہ بھائی تم ان کا مال ملا سکتے ہو، ان کا مال منحوس نہیں ہے۔